میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی۔ حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا، جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو،
جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے۔ ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے۔ ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، 1 پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو۔
جزا سزا کا تصور مٹا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے پھٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے اوپر سے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر،
میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا، جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی، اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنائے؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی، ملتان، لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتا، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ شو ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا، اسکول کالج ویسے میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں FSC، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میری 8ویں میں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول، تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لگے، اوئے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا، تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھ، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ PC اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے۔ چلو یار داتا صاحب سلامی دے، ابھی میں جلدی پیسے آ جائے ماں پہ گال دیں۔ تو یہ ہمارے یوں 2 چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو PC، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا، پیپر قریب آتے، نماز 5 وقت، اللہ اکبر۔ یہ کاروباری نماز تھی، پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا، صبح پیپر، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا اللہ میں تب پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کر رہا میں کھولن لگا، جتھوں پیپر آمنا نا میں نے وچوں کٹ کے دے دے، بسم اللہ۔ یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے، کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے۔ حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں، بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔
بادام کا حافظہ تیز ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو 20 سیر بادام روز کھا جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر وکھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہہ لیا ابھی کم بن گیا، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں دعا کی، یا اللہ ہن میں واپس جانا پیا تو میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا، تو مینوں خواب ہی سارا پیپر وکھا دے۔ میں نے جمعہ پڑھا، اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی نہ ہی ہوندا کہ آج جمعہ ہی تو آ رہا، جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا۔ یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں، اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکروچ، پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام۔ تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا، اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، کہا کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو۔ اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا۔ میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے، کیا اس نے کہے، ٹک 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 2-4 دفعہ پڑھے۔ جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع، میں کہہ لیا بھائی بسم اللہ دی برکت آ گئی، پہلا تا آ گیا۔ تھوڑے دنوں میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، نام بھول گیا، شکل یاد ہے، وہی ہاف شرٹ سفید پتلون، میں کہا بھائی 2 کم تو ہو گئے، ہن ویکھو اگر ہن پیپر کی ہوندا ہے۔ انہوں نے جو کویسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا، باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے۔ تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے، یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا۔ تو مانگو تسی نئے کام شروع کر دیے، تھوڑا آج کل تھا کمپٹیشن ہی بہت ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، پکارو تو اللہ کو پکارو۔ اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا۔ کہ کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے، ایک مکھی۔ کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہیں، رسول اس سے بھی اوپر ہیں۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں، کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا۔ نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا، اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے، یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے۔ لا الہ الا اللہ، یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے۔ ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں،
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ۔ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے، پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے۔ ایک ہمارا میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا۔ وہ اتنا بھولا بھالا تھا، وہ دیہاتی تھا بڑے ذمہ دار کا بیٹا۔ وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے گیا، اور اس کی بد نصیبی سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے۔ اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا، اب ہم تو کر کے لکھ رہے تھے، اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں کے اس کو یوں کرتا رہتا، یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا، پھر جب وہ جاتے پھر وہ یوں نکالتا رہتا، وہ یہاں کے اٹک جاتی۔ جو اس نے چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی۔ تو میں کہتا ہوں ارے بھائیو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد الرسول، صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک۔ جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی توفیل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے۔ ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ رب نے نام دی اپنے محبوب۔ جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو وہ کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، ہاں جی پتہ نہیں کی کچھ بڑا شبد بیچاریاں۔ وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہیں نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہیں۔ تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مشاڑی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر دی، وے میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاڑاں، میں تیریاں بوٹیاں بناواں۔ یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے۔ تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتی۔ یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے۔ محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول۔ کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں، اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے۔ ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے۔ اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں۔ بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد، پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل مل کے 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔
کیا تول کے کلمہ بنایا۔ میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمدی بن جاؤ۔ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے، آپ کی پیڑھی نسب کے ساتھ موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیف بن عبقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ساری انسانی تاریخ میں کسی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، جن کو اللہ نے حسباً نسباً سب سے عالی، سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے انور، سب سے اعلیٰ ترین بنا کر ان کے پیچھے جو آئے گا پھر وہ چوڑا چمار بھی ہے تو اللہ کا محبوب ہے، ان کے راستے سے جو ہٹے گا وہ سید قریشی بھی ہے، ابو لہب ابو جہل کی طرح تو مردود ہے۔ بلال غلام حبشی، سیدنا بلال، حضرت عمر کہا کرتے تھے اذان کی دولت بلال کو دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ جہاد میں نکلے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، بلال بھی نکلے، کسی کو خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو خواب میں آئے۔ بلال، ہمارا شہری چھوڑ دیا تو نے، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا تو نے، 6 ماہ ہو گئے تھے نکلے ہوئے، آنکھ کھلی تو نے یہ بھول ہی گیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ خواب کا ایسا طاقتور تاثر بنا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، اور اونٹنی کو راتوں رات 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں کیا، دن رات، سوائے نماز پڑھنے کے پیشاب کے کہیں نہیں اترے، دن رات، اور مدینے میں داخل ہوتے یا رسول اللہ میں آ گیا، پھر پتہ چلا کہ آپ تو چلے گئے ہیں۔ مدینے میں گھس کے یاد آیا تو اسی بے قراری میں آ کر قبر پہ گرے، اس وقت دروازہ کھلا تھا، اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کہاں ہیں؟ میں تو حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کہاں ہیں؟ اب پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت سر پہ داخل ہوا تو سارے مدینے والوں کو خواہش ہوئی کہ آج بلال اذان دیں، اور اللہ کے نبی کے انتقال پر جب اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئی۔ ظہر کی پہلی نماز آئی تو پھر اس کے بعد اذان پوری کر کے نیچے اتر کر کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، قسم اٹھا لی۔ تو لوگوں کو خواہش ہوئی کہ کاش آج بلال اذان دے، پہلے تو قسم اٹھائی ہوئی کہ اپنی قسم نہیں توڑیں گے، تو ان کو ترغیب سوچی، سب چلے گئے حسنین، حضرت حسن اور حسین، میرے نبی کی ٹہنیاں، میرے نبی کے 2 پھول، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، راج دولارے، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے، اور میں تو اوپر آؤ، پہاڑی پہ آؤ، پہاڑی پہ، یہ پہاڑی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے، پھر یہاں آ گئے، پھر یہاں آ گئے، جب یہاں آئے تو آپ یوں پیچھے ہو گئے، اور پیچھے ہو گئے، اور پیچھے ہو گئے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، وہ یہاں چڑھ آئے یہاں، تو آپ نے دونوں ہاتھ کس کے فکس کیے اور ان کے
ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، دونوں طرف کس کے بات رکھیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور اگلی بات اور یاد آ گئی، یا اللہ اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھیں۔ سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، بھئی کیا ہوا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، سجدہ لمبا۔ پہلی صف والوں نے ذرا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے۔ ایک کا واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، میں روایت چند دن پہلے میری نظروں سے گزری ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں بھی پہلے ایک ہی کا سنایا کرتا تھا۔ دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا ہوا، وہ جو نیچے قریب والے تھے انہوں نے یوں کر کے نا پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب تک دونوں نہیں اترے آپ پڑے رہے سجدے میں، جب وہ اتر کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ اٹھے، نماز مکمل کر کے سلام پھر کے دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں لے کر کہا دعوہما بأبیہما و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ یہ کیوں کہا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک کو زہر دے دیں گے ایک کا سر کاٹ دیں گے، دیکھ رہے تھے، اس لیے زیادہ تڑپتے تھے بچوں کے لیے۔ عرب کا دستور ہی نہیں تھا بچوں کو اٹھانا، یہ عرب کا دستور نہیں تھا، عیب تھا، سب کے سامنے بچے سے پیار کرنا عیب تھا، خاص طور پہ سردار۔ عام لوگ اٹھاتے تھے، یہاں ہم بھی اٹھاتے ہیں، یہاں میں قربان جاؤں، میرے نبی نے اس بت کو بھی ایسے توڑا کہ آپ گھر سے باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا۔ یہاں بٹھانا تو عجیب سا لگتا ہے نا، یہاں وہ تو دیکھنے والے حیران پریشان، ایک بدو کہنے لگا لے بھائی آئے نواں چکر ویکھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہیں کندھے پہ بٹھایا اور نماز پڑھا رہے تھے، یہاں بٹھایا ہوا تھا کندھے پر اور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب رکوع میں گئے، سب سے بڑی بیٹی آپ کی زینب، ان کی بیٹی اپنی نواسی، ان کو نیچے اتارا، رکوع سجدہ، سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر بچی کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اور پھر نماز شروع کر دی۔ سبحان اللہ، کیا زندگی سکھا کر گئے۔ ہم نے تو صرف نماز روزے کو اسلام سمجھا ہے نا، میرے نبی پوری ایک زندگی لے کر آئے ہیں، ایک خوبصورت ترین زندگی لے کر آئے ہیں۔ اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے، آپس میں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی نکال کے دکھا رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ سے ملا دے گی، اللہ سے جوڑ دے گی، اور وہ زندگی صرف نماز نہیں ہے، بچوں سے کھیلنا بھی میرے نبی کی زندگی کا حصہ ہے۔ جو لوگ عبادت میں زیادہ چلے جاتے ہیں نا وہ خشک مزاج ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ جلدی آتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ میں یوں ملتے ہیں بھائی میں پتہ نہیں ہے کتھوں آ گیا، منہ پہ 12 بجائے ہوتے ہیں ہر وقت۔ اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں، کہ بس سنجیدہ اور ایسے چلنا بھائی پتہ نہیں کیڑا کتب آ گیا۔ میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، سبحان اللہ۔ یہ عائشہ کا مطالبہ نہیں ہے میرے ساتھ دوڑ لگائیں، میرے نبی کا مطالبہ، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا یہ لگاؤں گی۔ جہاد کا سفر تھا، صحابہ کو آگے بھیج دیا، جب وہ بالکل چھپ گئے، غائب ہو گئے تو ہم نے کہا آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دونوں میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، ہمارے نبی پیچھے رہ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت عائشہ ذرا موٹی ہو گئیں، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ یہ لگاؤں گی۔ تو آپ نے سب صحابہ کو آگے روانہ کر دیا، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ہم نے کہا آؤ، دوڑ لگایا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو کہا عائشہ آج تو اور میں برابر ہو گئے، ہذہ بتلک، یہ میں آپ کو نبی کی سیرت بتا رہا ہوں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اسلام میں کوئی رنگینی نہیں ہے، بس صرف خشک مسلح کا نام اسلام ہے. یہ میرے نبی کا اسلام نہیں ہے، یہ جاہل انسانوں کا اسلام ہے. میرا نبی رحمت للعالمین ہیں، میرا نبی کافۃ للناس بشیر و نذیر ہیں. میرا نبی انسانوں کے، جانوروں کے، کائنات کے، پتھر کے، پہاڑ کے. ابھی آپ چھوٹے تھے جب چچا کے ساتھ سفر کیا ہے 10 سال کی عمر میں، درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میرے نبی کی نبوت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، صرف مالداروں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے. تو میرے نبی ایک خوبصورت پیکج اعلیٰ ترین زندگی کا طریقہ جو UMT نہیں سکھاتی، جو پنجاب یونیورسٹی نہیں سکھاتی، جو سینٹرل ماڈل اسکول نہیں سکھاتا، جو ایچسن کالج نہیں سکھاتا، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ کے ہاتھ میں کتنے اے آئے، کتنے اے آئے، اے جو گوڑیاں چ بہ کے ساڑھے بچے ہیں، کتنے بی آئے، کتنے اے آئے، کتنے سی آئے. ارے بچوں کو انسان پہلے بناؤ، اے بی آتے رہیں گے. جتنے بڑے لوگ ہیں اکثر ہی ان پڑھ ہیں، اور تسی ڈگری والے انہوں دے کول نوکری کر دیں. ایک صاحب مجھے ملنے آئے، کہا جی میرے پاس 10 PhD 10 اور ہزاروں امپلائیز تھے، اس میں 10 کے 15 PhD ہیں، اور اللہ کی قسم اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی. اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بتا، الٹی ستھن پات ہے آئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی سلوار کے میں پاؤنی ہے. تو تھوڑے جاؤ تو بہت جج ودے آئے جو تیرے کاغذ لے کے ٹورے ودے نا ڈگریاں، جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب مل جائے. جاب نو لعنت مارو، انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو تو جاب تمہارے پیچھے پھرے گی، رزق تمہارے پیچھے پھرے گا. اور انسانیت در مصطفیٰ پہ ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی. انسانیت در مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ. یہ دولت تمہیں کالجوں والے نہیں دے سکتے، یہ تو ویسے ہی چاہے ہمارا سارا، چونکہ ہم زوال والی قوم ہیں نا، ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہمارے تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں. اور میں تمہیں کیا گلا دوں، یہ ممبر آگ بن چکا ہے جہاں پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے ہم وارث انبیاء ہیں. وہ فرقہ واریت کی آگ وہ بھڑکا چکا ہے، اتنی خوفناک آگ جلا چکا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنازہ نہیں پڑھتے. تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے اللہ سے جڑنے کا اور اللہ کو لینے کا راستہ، جس کا ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے. پھر ان کے لیے کبھی گھوڑا بن جاتے، زمین پہ ہاتھ ٹیک دیے اور گھٹنے ٹیک دیا، اور دونوں بچوں کو بٹھا لیتے کمر پر اور پورے کمرے میں ایسے چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا، مطیع اونٹ کو کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر ان کے اکیلی کو چکر لگواتے. اتنے بڑے رسول ہو کر بچوں کے لیے ٹائم ہے اور ان کے لیے کھیل رہے ہیں. آج کے ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ بات کر رہا ہو موبائل نو ویکھی جاندی، موبائل ہی ویکھی جاندی، وہ آدھے اماں ہاں میں سن رہی ہوں، بولو بکواس کر، میں سن رہی ہوں. وہ آدھا تو تھوڑا جا بڈھی ہو رہا، پھر تم ہی بکواس کریں گی، میں بھی نہیں سنا گا. اس موبائل نے نا ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیا ہے. یعنی ایک ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے، اس کو موبائل سمجھو. امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک یہ اس ہاتھ میں ہے. چھوٹے سے گاؤں میں بھی تم ٹن کرتے ہو تو امریکہ سے بات کر لیتے ہو. دنیا کو ایسے ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے، لیکن رشتوں کو اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ ماں ماں ہے، نہ باپ باپ ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ بہن بہن ہے، نہ بیوی بیوی ہے، نہ خامد خامد ہے، کہ رشتے ٹوٹ گئے، محبتوں کو آگ لگ گئی. میرے نبی کا توجہ فرمائیں، نہیں توجہ فرمائیں. کتنا یہ لفظ آپ لوگ سنتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بوتھا شریف میری طرف کرو، موبائل کی طرف نہیں.
ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی عزتوں پر، آپ کے اخلاق پر۔ میرے نبی کو ادھر سے آواز پڑتے یا رسول اللہ، آپ یوں نہیں کرتے تھے، نہیں، کبھی نہیں۔ ادھر سے آواز پڑتے یا رسول اللہ، میں تو اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ نہیں بٹ صاحب کہیں گے مولانا صاحب، میں کہا ہاں ٹھیک ہے جلدی دس، میں فارغ نہیں ہوں۔ جب ادھر سے آواز آتی یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتے تھے جی۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کبھی ایسے نہیں کیا، کبھی ایسے نہیں کیا۔ پوری ادھر سے کسی نے بولا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے متوجہ ہوتے جی۔ ارشاد فرمائیے، اتنی عزت دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور جب کوئی بات کرتا تو پھر آپ پوری طرح متوجہ ہوتے، سامنے ہے تو یوں، دائیں ہے تو یوں، بائیں ہے تو یوں، دائیں تو یوں ہو جاتا۔ جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے، آگے تو یوں کر کے دیکھ، پوری توجہ دیتے تھے۔ یہ بندے کی دل حوصلہ بڑھاتی، عزت کو بڑھاتی۔ ماں ہو، بچہ بات کرے اور وہ موبائل دیکھ رہی ہو یا ٹی وی دیکھ رہی ہو تو اس بچے سے محبت کی امید نہ رکھے، اس نے زہر بھر دیا ہے۔ ماں نے جان چھڑا لی اپنی کہ بچوں کو اسکول ڈال دیا، اسکول والوں کی چاندی میں چلو پوتڑی ویسی تو میں پیسے سم دے دو، باقی جو مرضی کروا دو سڑک۔ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 7 سال تک نماز مت کہو۔ 7 سال کے بعد نماز کہو تو 7 سال کی کرو، اس کو پیار دو، اس کو اپنی گود دو، ماں باپ اپنی گود دیں، ٹائم دیں۔ پر مصیبت یہ ہے کاروبار ادھار ہے، دینا بھی ادھار ہے، لینا بھی ادھار ہے، لہٰذا وہ گھر میں آ کے بھی بیچارہ گھر میں نہیں ہوتا۔ اور ایک ٹیلی فون نے کاروبار کو گھر میں ڈال دیا۔ چلو پہلے لوگ گھر آتے تھے کاروبار بند، بچے بیوی کیا ہنسا کھیڈا روٹی پانی، ہوں تو ٹائلٹ بھی کاروبار کرتے بیٹھے ہوندے، سودا چک لیا کہ نہیں چک لیا، پیمنٹ آ اللہ دا بندہ وہ کر جو کرنا ہے، اپنی جھولی لا تے جا باہر۔ ایسے الو ہیں ٹائلٹ میں کاروبار کرتے۔ لعنت ہے اس میراسیاں دا بال جمے انہاں چوم چوم کے مار چھڑے۔ پاکستانیاں نو موبائل لبیا، انہاں چوم چوم اپنی حیاتی برباد کر چھڑی۔ ٹن 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 ٹن، اور تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ تو پھر مصیبت پڑ جائے۔ مجھے پتا آپ بہت مصروف ہیں، آپ میرے لیے 10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے۔ ایسے کچھ سینکڑوں اگر میسج روزانہ آئیں تو ایک اتھو لے آوے 10 منٹ ہر واسطے، پھر آخر میں میسج آئے گا ہاں آپ وزیروں کی تو سنتے ہیں غریبوں کے نہیں سنتے۔ رات فون کھلا رہ گیا، کوئی 2 بجے گھنٹی بجی، میں نے کہا یقیناً کوئی ایمرجنسی۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے کان کو لگایا، جی مولانا صاحب ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ چلو تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مرادا، او گھڑی تا ویکھ کی وجہ ہویا، اور تیری پوٹی کیڑی پھنسی کھلوتی ہے دعا پڑھ سکنے نہیں پڑھ سو دین دے چڑھن دے میں آ بندہ خدا 12 بجے تو سمجھنو لبدا ہے تو 2 بجے وہ کھلا رہ گیا، یاد نہیں رہا تھا۔ یہ مسئلہ، یہ میری قوم کا حال ہے اس موبائل کے بعد۔ میرے عزیزو، میرے اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے، اللہ کی قسم۔ اس کے لیے نہ مالدار ہونا ضروری ہے، نہ قریشی سید ہونا ضروری، نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ محمدی بن کے دکھا دو، زندگی کے مزے لوٹ لو، زندگی کے مزے لوٹ لو۔ کہ میرے نبی نے ہر رشتے میں ایسی روشنی ڈالی ہے، ساری دنیا کی کتابیں چھان مارو، کوئی نہیں بتائے گا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، دشمن کے ساتھ کیسے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا گالیاں دے 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 دے، میں کیا کہاں ٹکر ماروں جا کے، کہاں سے الفاظ لاؤں، کیسے دستک دوں۔ کانوں کے دروازوں پر اللہ کے سوا کون ہے جو آواز پہنچائے؟ ہائے ہائے،
آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی یوں کیا ایسے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، علی خوش ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ رونے لگے، جی میں خوش ہوں۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ واحد انسان ہیں جن کو بشارت ملی ہے نبی کے گھر کے سامنے گھر۔ تلوار ماری قاتل ابن ملجم نے، اتر گئی سر میں، لوگ اکٹھے ہو گئے، پکڑ لیا۔ بجائے ندامت کے وہ زور زور سے کہہ رہا ہے پورا مہینہ زہر میں اس کو بجھایا ہے، پورا مہینہ لگا لو جو زور لگانا ہے، یہ نہیں اب بچتا۔ یہ وہ الفاظ بول رہا ہے، جو مجھ سے غلطی ہوگی جو مجھے معاف کر دیا جائے، ایک اور عنوان ہے۔ آگے وہ یوں کہہ رہا ہے، حضرت زینب بھاگ کے آئیں تو رونے لگی کہ واہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین۔ وہ کہنے لگی جتنا رونا رو لے، تیرا پیو نہیں بچتا۔ اتنا سننے کے بعد واہ 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 واہ، کیا تربیت کی میرے نبی نے، کیا انسان بنا کر گئے کہ فرشتے بھی قدموں میں بیٹھ کے ان کے بوسے لیں۔ فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو آرام کے لیے نرم بستر دو، اس کا مکمل خیال رکھو۔ میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لوں گا، اگر میں مر گیا، شہید ہو گیا، تو پھر میری پہلی خواہش ہوگی اسے معاف کر دینا، ہائے، اور اگر معاف نہ کرنا ہو تو ایک ہی وار میں قتل کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ کبھی پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح صحابہ کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے بچوں تو اللہ ادھر کو ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، میری نسل بیٹھی ہو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو۔ ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا، ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا۔ ہائے کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی۔ یہ کون تمنا کر رہا ہے جو قاب قوسین او ادنا کے مقام تک پہنچے؟ کاش میری ماں ہوتی، پھر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی میں حاضر ہوں، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ یہ رشتوں کی قدر کون سکھاتا ہے؟ میرے نبی کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا۔ بہن بھائیوں کے حقوق کون بتاتا ہے؟ میرے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرا قرآن کی شکل میں میرے نبی چھوڑ کر گئے، اور احادیث مبارکہ 10 لاکھ ہیں جو میرے نبی ایک خوبصورت عظیم الشان، جس کا نچوڑ نکالوں تو ایک حصہ عبادت ہے اور ایک حصہ اخلاق ہیں۔ عبادت میں نماز ہے، اب بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو، ادھر مستورات بھی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا، ہماری نسل کا بہت بڑا طبقہ بیٹھے ہوئے ہو۔ میرے نبی کی عبادات کا خلاصہ نماز ہے، جو چاروں طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ 1439 ہجری چل رہی ہے، اس میں اگر نماز چھوڑنے کا کوئی گنجائش چھوڑنے کی نظر آتی ہے تو کربلا کا میدان ہے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے دکھائی اور یہ بتایا UMT اور پوری امت کو کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی چاہے سر کٹ جائے۔